ملک میں عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کے قیام اور جنرل پرویز مشرف کی اقتدار سے رخصتی کے بعد آصف علی زرداری مسند اقتدار پر براجمان ہیں، لیکن پاکستان اور امریکی CIA کے درمیان تعاون کا سلسلہ جاری ہے، جس کی نگرانی براہ راست ISI کے موجودہ سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کے دوروں کے موقع پر CIA کے سربراہ کی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ہر دورہ پر خصوصی ملاقات ہوتی ہے۔ ادھر افغانستان کی صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے اور امریکی انتظامیہ اسے حل کرنے کے لیے اپنا زیادہ تر انحصار CIA پر ہی کر رہی ہے۔ CIA کے موجودہ سربراہ لیون پینیٹا کا امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران یہ فکرہ ایجنسی کے پاکستان اور خطہ میں مفادات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں میں جب ہم پاکستان اور افغانستان کی حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، میری امریکی صدر سے ملاقاتیں 3-3.5 گھنٹوں تک چلی جاتی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کا بنیادی نقطہ تو دہشت گردی ہی ہے، لیکن امریکی CIA پاکستان کے اس تعاون سے تاحال مطمئن نہیں ہے۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی، جو کہ آج کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع اور دفاعی پیداوار کے چیئرمین ہیں، کی زیر قیادت کمیٹی کے ارکان کا حالیہ دورہ امریکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جاوید اشرف قاضی کی نگرانی میں کمیٹی کے دورہ امریکہ کی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس کی ایک کاپی دی اسپائی ماسٹر کے پاس بھی موجود ہے۔ رپورٹ میں امریکی CIA کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ ملاقات سے قبل جاوید اشرف قاضی نے امریکی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین جان ٹائرنی سے ملاقات کی، جس میں امریکی اہلکار نے انکشاف کیا کہ اس وقت CIA اور ISI کے درمیان عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ اس پر جاوید اشرف قاضی نے کہا کہ پاکستان میں تو سب کو یہی معلوم ہے کہ دونوں ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کوئی پیغام پاکستان میں گیا تو اس کا منفی اثر ہوگا۔ دراصل امریکی CIA کا دعویٰ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغانستان میں امریکی فوج سے برسرِ پیکار طالبان کے حقانی گروپ کو نشانہ بنانے سے گریزاں ہے اور اسے قبائلی علاقہ میں محفوظ ٹھکانے دیے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ CIA ان عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کرتی جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں، اور نہ ہی CIA پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا مناسب تبادلہ کرتی ہے۔ سینٹ کمیٹی کے جاوید اشرف قاضی نے امریکی حکام کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ISI کے 300 سے زائد اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس عمل میں ISI کے 3 ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ ہو گئے۔ ادھر CIA کو افغانستان میں شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی فوج کو بچانے کے لیے معلومات اکٹھی کرتے کرتے CIA کے اپنے اعلیٰ ترین افسران 30 دسمبر 2009 کو ہلاک کر دیے گئے۔ اردن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ابو دجانہ نے خوست میں ان افسران پر خودکش حملے سے قبل پاکستانی علاقوں میں موجود تحریک طالبان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کے ہمراہ اپنا آخری ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ یہ پیغام اس کی ہلاکت کے بعد منظر عام پر آیا۔ اس واقعہ کے بعد پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ پاکستان میں امریکی ڈرون حملے ملکی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ گردانے جاتے ہیں، مگر حکام ان ڈرون حملوں کو اپنی سلامتی سے منسوب کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ نے بھی امریکہ کے ڈرون حملوں کو بند کرنے کے بارے میں کھل کر رپورٹ جاری کی ہے، مگر امریکی CIA ڈرونز کے بارے میں اپنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس ہتھیار کے ذریعے صرف انہی لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو امریکہ کے دشمن ہیں۔
پاکستان سینٹ کی دفاعی کمیٹی کی رپورٹ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی خصوصی ایلچی رچرڈ ہالبروک نے بالواسطہ طور پر ISI پر الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی حکام کو معلوم ہے کہ ملا عمر کہاں ہیں، مگر وہ اس بارے میں کچھ بتا نہیں رہے۔ اس وقت CIA دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی مدد لے رہی ہے، مگر باہمی اعتماد کے بغیر۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعتماد کے بغیر یہ تعاون جاری رہ سکے گا؟ ان دستاویزات کے مطابق CIA اور ISI میں اعتماد کا فقدان ہے۔ دونوں اداروں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاہدے موجود ہیں، لیکن کیا یہ معاہدے اس بات کی ضمانت ہیں کہ اس خطے میں دونوں اداروں کے مفادات بھی یکساں ہیں؟ امریکی اپنے مفادات میں جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان اس خطے کا مستقل باسی ہے۔ کون کس پر حاوی ہوتا ہے، اس بات کا فیصلہ افغانستان کے میدان جنگ کے نتیجے پر منحصر ہے۔